السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ عافیت سے ہیں؟ ساتھیوں، آج کا میرا ٹاپک اردو گرامر ہے، اور اردو گرامر کو ہم کو سیکھنا ہے۔ اردو گرامر جو ہے جب ہم سیکھیں گے تو طریقے سے ہم بولیں گے، انشاءاللہ ہم اردو گرامر آسانی سے ہم سیکھ پائیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ اردو گرامر آپ لوگ بھی توجہ سے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے، لائک بھی کر دیں گے، سبسکرائب بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز ہے قواعد۔ سب سے پہلی چیز ہے قواعد، اور قواعد کا واحد کیا ہے؟ قاعدہ، اور قاعدہ کے معنی ہوتا ہے قانون۔ قاعدہ کے معنی ہوتا ہے قانون۔ اسی کو ہم انگلش میں گرامر بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی بھاشا سیکھنے کے لیے، کوئی بھی لینگویج ہم کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو گرامر کا ضرورت پڑتا ہے، ویاکرن کا ضرورت پڑتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کو انگلش سیکھنا ہے تو اس کو گرامر کا بھی ضرورت پڑے گا ہم کو، یا ہندی سیکھنا ہے تو ویاکرن کا ضرورت پڑے گا۔ اسی طریقے سے اردو ایک لینگویج ہے، اردو کو ہم کو سیکھنے کے لیے ہم کو قواعد کا ضرورت پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اس کو سیکھنے کے لیے ہم بچپن میں ہم لوگ پہلے کیا سیکھتے ہیں؟ ABCD۔ اسی کو ہم اردو میں اگر سیکھتے ہیں تو الف، با، تا، سا، پا، جیم، ہا، کھا، دال۔ اسی طریقے سے ہم ہندی میں اگر سیکھتے ہیں کو، کھو، گو، گھو۔ یہ بچپن میں ہم سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو حرف ہو گیا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف بولتے ہیں۔ انگلش میں ہم بولتے ہیں ABCD کو لیٹر بولتے ہیں۔ اسی کو ہم اگر لفظ بنائیں، معنی والا لفظ بنائیں، تو جیسے ایپل میں کتنے حرف مل کے بنے ہیں؟ ایپل، تو یہ ایک لفظ ہے کہ ایپل ایک سیب ہے نا، سیب۔ اسی کو ہم اردو میں بولتے ہیں سیب۔ سین یا با، 3 حرف مل کے لفظ بنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لفظ بنا ہے۔ تو بھائی دوستو، اسی طریقے سے اب ہم کو گرامر کو سیکھنا ہے۔ گرامر کو سیکھنا ہے کہ ہم کو لفظ کہاں بنائے، کہاں لگائے کہ ہم کو سینٹنس بن جائے، جملہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اردو گرامر کو سیکھنا ہے تو اب دیکھیے، قاعدہ کو ہم کو 2 حصہ میں بانٹا گیا۔ اردو قاعدہ کو 2 حصہ میں بانٹا گیا۔ اردو قاعدہ کو 2 حصے میں ہم کو بانٹا گیا ہے۔ ایک حصہ جو ہے صرف میں بانٹا گیا، ایک حصہ نحو میں بانٹا گیا ہے۔ صرف جیسے کہ ہم لوگ پڑھے ہیں اردو میں اور عربی میں بھی پڑھے ہیں کہ صرف کو میزان بھی کہتے ہیں، اور نحو کو نحومیر بھی کہتے ہیں۔ نحومیر ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب ہے۔ جب عربی اول میں ہم لوگ جاتے تھے، آپ کو پڑھتے ہوں گے، تو صرف یعنی میزان اور نحومیر کا بہت بڑا یہ ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیز جس کے کنٹھس پکا ہو گیا، جو اس کے ذہن میں بات آ گئی، تو سمجھیے گرامر وہ سیکھ گیا ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ان کو سیکھنے کی ضرورت کریں گے۔ اب دیکھیے، صرف میں ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ صرف میں ہم کو یہ پڑھنا ہے کہ بھائی یہ ایک لفظ کا معنی بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ کے بارے میں صرف لفظ کے، یعنی کہ کہاں واحد لگے گا، کہاں جمع لگے گا، کہاں متضاد لگے گا، کہاں کیا لگے، یہی سب ہم کو صرف میں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب صرف میں آتا ہے۔ جیسے نحومیر میں یہ آتا ہے کہ نحومیر میں آپ کو یہ آتا ہے کہ کہاں 2 جملہ کو بنائیں گے تو وہ کلمہ بن جائے گا، سینٹنس بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ سینٹنس۔ جیسے کہ ہم یہ بھی بول سکتے ہیں، دیکھیے ہم یہ بولتے ہیں he did not eat۔ اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا۔
اب دیکھیے اس میں کتنے لفظ ہیں، اس میں کتنے لفظ ہیں، اس میں جو ہے 3 لفظ ہے۔ اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا، تو یہ نحمیر میں آ گیا ہے کہ نہیں، اس میں صرف میں آ گیا، اس میں صرف میں آ گیا۔ تو دیکھیے صرف یعنی اب اس کو ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ صرف انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، ورڈ کہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، لفظ اور ورڈ کہتے ہیں۔ ورڈ ہو گیا انگلش اور لفظ ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ کو اردو، اور ہندی میں شبد کر لیجئے شبد، جیسے کہ پانی ہے، قلم ہے، کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹیبل ہے، کرسی ہے، یعنی انسان کی زبان سے جو بات نکل جائے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے لفظ کے دو قسمیں ہیں، لفظ کے 2 قسمیں ہیں، یعنی لفظ کو ہمارے بڑے نے 2 بھاگوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے لفظ موضوع، ایک ہے لفظ موضوع، ایک ہے لفظ محمل، 2 قسمیں۔ نمبر 1 میں ہے لفظ موضوع، نمبر 2 میں ہے لفظ محمل۔ اب لفظ موضوع اس کو کہتے ہیں وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو، لفظ موضوع وہ ہے جس کے کچھ معنی سمجھ میں بات آئے، جیسے کہ پانی، ارے پانی ہے تو پینا ہے، پانی پیاس بجھاتی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پانی پینا ہے۔ جیسے مسجد ہے تو بھائی اس میں کیا نماز پڑھنے جائیں گے یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ جیسے مندر میں لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ مندر میں پوجا کرنا ہے، مسجد میں عبادت کرنا ہے، یہ معلوم ہو گیا، یہی ہے لفظ موضوع۔ اب دیکھیے لفظ محمل کس کو کہتے ہیں، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ بھائی پانی وانی پلاؤ گے، تو پانی تو سمجھ میں بات آ گئی، لیکن اونی کیا ہے، پانی وانی کیا ہے کہ روٹی تو ہے سمجھ ہے روٹی کھانے، لیکن اوٹی کیا ہے، یہ اوٹی لفظ محمل ہے اوٹی، تو سمجھ میں بات آ گئی۔ اب دیکھیے مختصر ویڈیو میں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بھی یاد کرنے میں دقت پریشانی نہ ہو، ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے لفظ موضوع کو بھی 2 قسموں میں بانٹا گیا، 2 بھاگ میں بانٹا گیا۔ ایک ہے کلمہ، ایک کیا ہے کلمہ، دوسرا کیا ہے کلام، ایک ہے کلمہ اور دوسرا کیا ہے کلام۔ اب دیکھیے کلمہ کہتے ہیں کس کو، اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اکیلے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مسجد، مندر، منتظر، انتظار وغیرہ وغیرہ، یہ اکیلا معنی ہے۔ اب کلام کس کو کہتے ہیں، 2 سے زیادہ بامعنی لفظ کو کے مجموعہ کو کلام کہتے ہیں۔ جیسے کہ نیک لڑکا، یعنی نیک لفظ ہے تو اس کا بھی معنی ہے، لڑکا ہے تو معنی ہے، یعنی 2 سے زیادہ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گھبرائیے مت، انشاءاللہ یہ گرامر سہل ہے، آسان ہے، جو بھی بار بار دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، اور یہ گرامر آپ کو ٹیٹ میں یعنی جس وبھاگ میں آپ اردو میں تیاری کر رہے ہیں اس میں آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ، اور 10ویں کلاس میں بھی کام آئے گا، اس سب میں زیادہ کام ہے۔ اب دیکھیے کلمہ کسے کہتے ہیں، ہم کو سمجھ میں بات آ گئی۔ کلمہ کو ہم 3 قسموں میں بانٹتے ہیں، کلمہ کو کتنے قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، کتنے قسمیں، 3 قسمیں۔ سب سے 1 نمبر میں ہے، 1 نمبر میں ہے اسم ہے، 2 نمبر میں فعل ہے، اور 3 نمبر پہ حرف ہے۔ اور اسم تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، پڑھائے بھی ہیں، لکھائے بھی ہیں، ہاں سمجھے گے۔ تو اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اسم کس کو کہتے ہیں، ناؤن، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ناؤن کو۔ اور
ہندی میں کہتے ہیں سنگیا کو، کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سنگیا کہتے ہیں۔ اور فعل کہتے ہیں، فعل کے معنی ہوتا ہے بھرب، فعل کے معنی ہوتا ہے کام، فعل کا ہندی لفظ ہوا کریا، ہے کہ نہیں؟ کریا کہتے ہیں۔ تو بھائی کام کرنے کی کہتے ہیں۔ اب یہ فعل جو ہے ان کے بھی 3 قسمیں ہوتے ہیں، جیسے کہ ماضی ہو گیا، حال ہو گیا، اس کے بعد مستقبل ہو گیا، ماضی پاسٹ